لٹ کا عاشق۔ اماں اماں، وہ اپنی قصیر باجی ہے نا، ان پر جن آ گیا ہے۔ ببلو نے اماں کے پاس آ کر زور زور سے کہنا شروع کیا تو فاخرہ بیگم جھنجھلا کر بولی، تیرا دماغ تو صحیح ہے، جن آ گیا ہے؟ تجھے بڑا معلوم ہے جن کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، پڑوسن خالہ رحمت آ گئیں۔ فاخرہ، او فاخرہ، ارے وہ اپنی قصیر ہے نا، اس پر جن آ گیا ہے، سارا محلہ جمع ہے اور تو یہاں ہے۔ اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں میں اماں کہ قصیر باجی پر جن آ گیا ہے۔ ببلو منہ بناتے ہوئے بولا، ارے صبح تک تو صحیح تھی، شکر لینے آئی تھی، اب اس وقت کیا ہو گیا؟ وہ رحمت بی بی کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے بولی تو ببلو بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ قصیر کے دونوں ہاتھ آٹے میں ہو رہے تھے اور وہ زور زور سے اپنا سر ہلا رہی تھی، کبھی ہاتھ ادھر مارتی تو کبھی ادھر، آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو کر باہر کو ابل پڑی تھیں۔ بیٹی کی حالت پر ہاجرہ روئے جا رہی تھیں کہ ایک عورت نے پوچھا، کیا ہوا تھا ان کو؟ فاخرہ کھسک کر ہاجرہ کے قریب آ گئی۔ اے صبح تک تو صحیح تھی، جب شکر لینے آئی تھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ارے یہ تھوڑی دیر پہلے بھی صحیح تھی، بس آٹا گوندتے گوندتے طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں۔ منیرہ، رابعہ، منو خالہ قصیر کو سنبھالنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ پانی پلانا چاہا تو قصیر نے ہاتھ مار کر پانی گرا دیا۔ ارے بہن، کسی ڈاکٹر کو بلا لو، یوں تماشا دیکھتے رہو گے کیا؟ رحمت بی بی نے کہا تو منو خالہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ڈاکٹر کا نہیں بلکہ مولوی کا مسئلہ ہے، کسی ملا مولوی کو بلانا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کوئی جن ون آ گیا ہے۔ بڑی خوبصورت ہے نا جو اس پر جن آ گیا ہے، سلمیٰ منہ بناتے ہوئے بولی، آہستگی سے، جو پاس میں کھڑی ستارہ نے سن لیا۔ ہاں، جن تو خوبصورت لڑکیوں پر آتے ہیں، یہ تو عام سی ہی شکل کی ہے۔ انہوں نے قصیر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، قصیر کی حالت سے لگ رہا تھا کہ مزید اس کی خراب ہو گئی ہے۔ اس کے بالوں میں ایک موٹی لٹ اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ عام دن میں وہ لٹ کو بار بار اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی تھی، مگر اس وقت تو اسے اپنا ہوش نہ تھا، وہ لٹ کو کیا پیچھے کرتی۔ اس کی لٹ تھی بھی اچھی گھنگریالی اور کالی سیاہ۔ رحمت بی بی پانی پر قرآنی آیات دم کر رہی تھیں اور منو خالہ مسلسل قصیر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھ بھی رہی تھیں۔ ہاجرہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت پر حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ بچے، لڑکیاں، عورتیں سب جمع تھیں۔ مرد حضرات باہر کھڑے پریشان تھے۔ میری بیٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، سالن بنایا، آٹا گوندتے گوندتے نہ جانے کیا ہو گیا، دیکھو ذرا آٹا گوندا بھی نہیں ہے پوری طرح سے، پھر اس کی طبیعت ہی خراب ہو گئی۔ وہ سسکتے ہوئے گریہ کناں تھیں۔ یہ لو، انہیں یہ افسوس ہے کہ آٹا ہی نہیں گوندھا۔ سلمیٰ مسخرے پن میں ہنس کر بولی، ارے آہستہ بولو، سب پریشان ہیں۔ ستارہ نے ٹوکا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ منو خالہ نے دم کیا ہوا پانی ہاتھ کے چلو میں لے کر قصیر پر چھینٹا مارا اور ساتھ ہی ساتھ وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھیں اور پڑھ کر پھونک ماری۔ ان کا یہ عمل کرنا تھا کہ قصیر نے چیخا اور جو سر اس نے نیچے کیا ہوا تھا زور زور سے اپنا سر ہلا رہی تھی۔
اس کے بالوں کی لٹ بار بار ہل رہی تھی کہ اچانک اس کی حالت غیر ہو گئی اور آنکھیں کھل گئیں۔ ایک دم اس کی آواز بدل گئی۔ بھاری مردانہ آواز میں اس نے سر اٹھا کر منو اور رحمت بی بی کو سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھورا، اور پھر منو خالہ پر جھپٹا مارنے والی تھی کہ وہ تیزی سے ایک طرف ہو گئیں۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ صورتحال بدلنے لگی تھی۔ منو خالہ سمجھ گئیں کہ اب معاملہ ان کے بس سے باہر ہے۔ انہوں نے رحمت بی بی کو دیکھا اور پھر آہستگی سے کان میں کچھ کہا۔ ہاں منو، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پر وہ پیسے بہت لیتے ہیں اور پھر گھر آنے کی تو کچھ زیادہ ہی لیں گے۔ بچی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہاجرہ نے مجھے پیسے دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ جوان بچی ہے، اگر حالت اور بگڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فکر مند تھی۔ ویسے بھی منو، جن کا نام منیرہ تھا، مگر سب منو خالہ ہی کہتے تھے، اور منو خالہ کو منو بوا بھی کہتے تھے، انہیں سارے علاقے کی فکر رہتی تھی۔ خاص کر پورے محلے میں ہمیشہ انہیں آگے آگے رکھا جاتا تھا، چاہے پیسوں کی مدد ہو یا گھریلو ضرورت کے سامان کی، کچن کے سامان کی یا ہاتھ پاؤں کی محنت کی۔ منو خالہ ہر طرح سے حاضر رہتی تھیں، اور ایسے ہی ان کے شوہر جمعہ خان نیک دل انسان تھے۔ منو بوا نے بچے سے کہا، جاؤ اپنے ابو کو اور چچا کو بلا لاؤ، کہنا امی بلا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سلام سے کہا تو وہ اچھا امی کہتا ہوا بھاگا۔ جمعہ خان اور ستار آئے تو عورتیں ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ منو بوا نے تمام تفصیل بتائی اور کہا، جلدی سے عالم صاحب کو لے آؤ۔ قصیر کی حالت ویسے ہی تھی، زور زور سے سر ہلانے سے شاید اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ اس کے بال کھل چکے تھے، وہ دونوں ہاتھ زمین پر جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی موٹی لٹ جھول رہی تھی۔ وہ اپنی گھنگریالی کالی سیاہ لٹ کو آنکھیں پھاڑے غور سے دیکھے جا رہی تھی، جیسے بہت ارمان ہو اس لٹ کو قریب سے دیکھنے کا۔ پھر ایک ہاتھ زمین سے ہٹا کر لٹ کو پکڑ کر گھورتے ہوئے لٹ کو زور سے ہلایا اور ساتھ ہی مسکرائی، ایسے جیسے محبوب اپنی محبوبہ کی لٹ سے چھیڑ خانی کر رہا ہو۔ عالم صاحب آ گئے، ارے دیکھو عالم صاحب آ گئے۔ آوازیں آنا شروع ہو گئیں عورتوں کی، اور وہ ادب احترام سے ایک طرف ہو گئیں۔ سفید کپڑوں میں عالم صاحب کا نورانی چہرہ تمتما رہا تھا۔ قصیر نے ایک دم نگاہیں اٹھا کر عالم کو غصے سے دیکھا اور ہوں ہوں کی آواز نکالنا شروع کر دی۔ وہ جو اپنی ہی لٹ کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور لٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ عالم صاحب کی آمد اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ اس کی حالت پھر سے بگڑ گئی۔ عالم صاحب اس کے سامنے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے، پھر قصیر کے اور قریب ہو گئے، مگر تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ وہاں بیٹھ کر اپنا حصار باندھا اور پڑھائی شروع کر دی۔ ان کا پڑھنا تھا کہ قصیر کا غرانا تھا۔ وہ کبھی چیختی تو کبھی غصے سے چلاتی، غصے سے عالم صاحب کی طرف جھپٹا مارتی، مگر انہیں چھو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا تھا، آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں
وہ غصے سے چیخنے اور چلانے لگی تھی، مگر عالم صاحب پر اس کے چلانے کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دھن میں سورہ جن پڑھنے میں مصروف تھے اور اس پڑھائی کا سلسلہ تقریباً 15 منٹ تک چلتا رہا، اور پھر عالم صاحب نے پانی پر کچھ پڑھ کر پانی کو کثیر پر پھینکا تو کثیر کی آواز مردانہ ہو گئی، اور پھر وہ غصے سے خراتے ہوئے بولی، عالم چھوڑ دے مجھے، مت تنگ کر، تو چھوڑ دے بچی کو، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ عالم صاحب نے دبنگ آواز میں کہا، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کثیر زور سے مردانہ آواز میں بولی، تجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس نے تیرا کیا بگاڑا جو تو اسے تنگ کر رہا ہے؟ عالم صاحب نے اپنی تسبیح آگے کرتے ہوئے کہا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کی خوبصورت لٹ پر عاشق ہو گیا ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ دونوں کی گفتگو سب لوگ غور سے سن رہے تھے۔ لٹ پر عاشق کیسے ہوا؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہ صحن میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، اس کی گھنی گھنگریالی خوبصورت لٹ اس کے چہرے پر بار بار آ رہی تھی، اور بس میرا دل آ گیا اس کی لٹ پر۔ اب میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کثیر اپنی لٹ کو چومتے ہوئے مردانہ آواز میں بولتے ہوئے مسکرائی، تجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا، تو جنات میں سے ہے اور یہ انسان، اور ایک لٹ کی وجہ سے اسے مت تنگ کر، اگر تو اسے نہیں چھوڑے گا تو تجھے میں جلا دوں گا۔ عامل صاحب زوردار غصے کی آواز میں بولے، تو مجھے جلائے گا تو میں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اس کی زندگی ختم کر دوں گا، اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے نہ چھیڑو۔ عالم صاحب نے غور سے کثیر کو دیکھا۔ کثیر میں موجود جن اس کی خوبصورت لٹ کو دیکھ کر اسے اپنی انگلی میں لپیٹنے لگا۔ عالم صاحب نے پاس بیٹھے ستار کے کان میں کچھ کہا تو وہ فوراً اٹھے اور حاجرہ کے پاس جا کر بولے، جلدی سے کینچی دو۔ انہوں نے بھی تیزی دکھائی اور کمرے میں جا کر کینچی لا کر ستار کو دے دی، جیسے انہوں نے کثیر سے چھپاتے ہوئے عالم صاحب کے پاس لا کر رکھ دی۔ عالم صاحب اپنی پڑھائی کرتے ہوئے کینچی پکڑے کثیر کے قریب گئے اور کثیر پر پڑھ پڑھ کر پھونکے ماری۔ کثیر مردانہ آواز میں چیخنے لگی اور لٹ کو چھوڑ دیا۔ لٹ پھر سے اس کے چہرے پر جھولنے لگی۔ عالم صاحب مسلسل پڑھتے ہوئے ستار اور جمعہ خان کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی دونوں نے کثیر کے سر کو زور سے پکڑ لیا اور عالم صاحب نے جھٹ سے اس کینچی سے اس کی لٹ کو کاٹ دیا۔ کثیر زور زور سے چلائی، عالم صاحب کے بچے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، میں جس چیز پر عاشق تھا تو نے اسے کاٹ دیا۔ وہ عالم صاحب پر حملہ کرنے لگی کہ عالم صاحب جو پہلے سے ہی کچھ پڑھ رہے تھے اس پر پھونکا اور اپنی تسبیح کو کثیر پر 3 بار مارا، جس سے اس کی چیخیں نکل گئیں، مت کر ظلم عالم، مت کر۔ کثیر زور سے چیخی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو اور بہت تکلیف میں ہو۔ تکلیف کثیر کے چہرے پر صاف ظاہر تھی، مگر وہ تکلیف کثیر کو نہیں
اس میں موجود جن کو ہو رہی تھی۔ عالم صاحب نے غصے سے بولا، دیکھ، میں تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں، قصیر کے جسم سے نکل جا، ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ جا، اپنی دنیا میں چلا جا۔ قصیر کے ہاتھ سے لٹ گر گئی تھی اور وہ تکلیف سے بلبلا رہی تھی۔ جا رہا ہوں، اب کیا رکھا ہے اس میں؟ یہ کہتے ہی قصیر ایک دم سے زمین پر گر گئی۔ سب خاموش تھے۔ عالم صاحب کچھ پڑھنے لگے۔ آنکھیں بند کیے چند منٹ میں انہوں نے آنکھیں کھولی، پھر پانی منگوایا، پانی پر دم کیا، قصیر کے منہ پر چھینٹا مارا تو چہرے پر پانی کا پڑنا تھا کہ قصیر نارمل انداز میں اٹھی اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اب وہ جن چلا گیا ہے، قصیر بالکل ٹھیک ہے، اسے کمزوری ہے، خیال رکھنا اس کا، میرا دم کیا ہوا پانی اسے پلاتے رہنا۔ عالم صاحب نے جمعہ خان ستار، منو بوا حاجرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا ہوا ہے؟ سب کیوں آئے ہیں؟ قصیر ادھر ادھر اپنا دوپٹہ ڈھونڈتے ہوئے بولی تو حاجرہ جھٹ آگے بڑھی اور دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑھایا۔ کچھ نہیں بیٹا، جاؤ اندر کمرے میں آرام کرو اور اپنے ہاتھ سے آٹا دھو لو۔ عالم صاحب نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ قصیر کے پاس جہاں لٹ پڑی تھی اس جگہ کو دیکھا تو عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، واہ، ارے لٹ کا عاشق لٹ بھی ساتھ ہی لے گیا۔ لٹ غائب تھی۔ جن اپنے ساتھ اس لٹ کو لے کر چلا گیا۔ عالم صاحب نے اپنا سر اوپر کو کیا اور پھر دیکھتے ہوئے مسکرا دیے۔